یہ لوگ آج کل جو خود الحاد کی طرف جاتے ہیں یا باقی دین سے برگشتہ ہوتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں بھائی یہ پیغمبر آئے تھے اور پیغمبر چلے گئے، یہ ہمارے لیے کیوں نہیں اللہ نے بندوبست کیا؟ تو اللہ نے جس سطح کا بندوبست کیا کہ ہزاروں بلکہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو لاکھ سوا لاکھ تک اوپر چلی گئی، ایک پوری جماعت تیار کی جس نے اپنے آنکھوں سے اس پورے کے پورے معاملے کو دیکھا، اس پر عمل درآمد کیا اور اس خبر کو نسل در نسل وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو اہتمام، ایک پیغمبر کا آپ مطالبہ کرتے ہیں، اللہ نے تو لاکھوں لوگ زمین پہ پھیلا دیے ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنا چاہیے نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ اس کے مطابق بندوبست کرے گا۔ یہ دنیا اس خالق کی بنائی ہوئی ہے، اس کو کس قاعدے پر بنانا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ فلسفیوں کا اصلی مرض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا ہماری مرضی کی ہونی چاہیے تھی، چنانچہ برملا کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر عدل نہیں ہے، اس میں انصاف نہیں ہے، اور جب عدل و انصاف نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مان لیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم مانیں تو پھر اس دنیا میں جو بے انصافی اور ظلم اور عدوان ہے اس کا کیا کریں؟ اس کے بارے میں اگر ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں ہے تو پھر ہی ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ سے برگشتہ ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال عام لوگوں کی ہے، یعنی وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک ایک بندے کے ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑا دے، ایک ایک شخص میں نبی کے ساتھ ملاقات کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے۔ پہلے بات کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ میں نے یہ دنیا عدل کے اصول پر نہیں بنائی، میرے عدل کا ظہور اگلی دنیا میں ہوگا۔ وہ عدالت کی جگہ ہے، وہ یوم الدین ہے جس کے بعد وہ عدالت قائم ہونی ہے، اور وہاں عدل اپنی آخری صورت میں واضح ہو جائے گا، اس میں کوئی نقص نہیں رہے گا، ہر چیز پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ یہ بتایا یہ دنیا میں نے ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے، اور اس ابتلاء کے اصول میں کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ پیغمبروں کے لیے بھی ابتلاء، ان کے حواریوں کے لیے بھی ابتلاء، ان کے صحابہ کے لیے بھی ابتلاء، آج بھی ابتلاء، دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ابتلاء میں نے اس پر بنائی۔ اس کے بعد جو ہدایت کا اہتمام ہے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری فطرت میں کر دیا۔ کسی پیغمبر کی بات بھی نہیں پہنچی تو اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق حق کی تلاش کرو، حق پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، جو تمہارے پاس موجود ہے میں اسی کی بنیاد پر پوچھوں گا۔ تو اس وجہ سے اس گلے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر کی بات اگر تم تک نہیں پہنچی تو میں تمہیں پھر بھی جہنم میں ڈال دوں گا، یا میں تمہارے اعمال نامے میں وہ سوالات رکھ دوں گا جو پیغمبر کو دیکھنے کے بعد یا اس کی دعوت پہنچنے کے بعد ہوتے ہیں؟ نہیں، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کے لحاظ سے پوچھوں گا۔ تو ایک طرف اہتمام کر دیا، یہ اہتمام فطرت کی سطح پر ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے قبیلے ہوں گے، لوگ ہوں گے جن تک کسی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، وہ اس کے مکلف بھی نہیں، ان تک جو چیز پہنچی ہے وہ ان کے باطن کا الہام ہے۔ وہ الہام ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا الہام ہے؟ وہ شعور خیر و شر ہے، اس کو بیان کر دیا، اور اس میں دیکھیے پوری دینونت بیان کر دی ہے۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر جو چیز الہام کی ہے وہ خیر و شر کا شعور ہے، فجور و تقوی کا شعور ہے، بر و اسم کا شعور ہے، وہ ہم نے الہام کر دیا۔ اب تمہارے لیے ہمارے دین کا پیغام کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزہ بناؤ اپنے آپ کو، اس شعور کی بنیاد پر جو ہمارے تمہارے اندر رکھا ہے، پاکیزہ بناؤ، فلاح پا جاؤ۔ ضمانت دے دی اس بات کی۔ تو پیغمبر کا انتظار آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے نفس کے اندر جو پیغمبر موجود ہے اس نے پیغام پہنچا دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ پاکیزگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے فلاح پا جاؤ گے، اور جس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، آلودہ کر لیا، وہ ظاہر ہے کہ خائب و خاسر ہوگا۔ تو دونوں باتیں بتا دیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اس وجہ سے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے بارے میں۔ اس کے بعد پیغمبروں نے ظاہر ہے کہ اسی دین کی، اسی فطرت کی، اسی الہام کی تفصیلات کی ہیں، بتایا ہے کہ کیا چیز ہے۔ تو وہ تفصیلات آپ تک پہنچ گئی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ آپ تک پہنچ گئی ہیں تو کسی پیغمبر کے ذریعے سے پہنچ گئی ہیں، آپ اسی کے جواب دیں۔ اور اگر اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے پہنچی ہے اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے دین کی شہادت دی ہے اس طرح پہنچی ہیں، تو آپ اس کے لیے جواب دیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جس تک جتنی بات پہنچی ہے اس کے لحاظ سے اس کو جواب دہ ٹھہرایا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
وہ جو صحابہ کرام کو دی گئی تھی کہ ہمارے پاس اللہ کے دین کی گواہی ہے، ہم ایک ایک شخص تک اس کو پہنچانے کی صحیح کریں. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. یہ بات کہ کس تک پہنچ گیا کس تک نہیں پہنچ گیا، اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرے گا، اور اس نے ضمانت دے دی ہے کہ جو پہنچے گا اور جو کسی کی سمجھ میں آئے گا اسی کی بنیاد پر میں اس کا مواخذہ بھی کروں.